بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم و شان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کے طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ مٹھی بھر مسلمانوں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ اسے کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت پر مہر ثبت کر دی۔ 13 سال تک کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر یہ بے سر و سامان سر پھرے بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو اس کی تمام تر مادی و مانوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ نے کیسے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، کیسے 2 ننھے مجاہدوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا، امیہ بن خلف کا کیا انجام ہوا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین کرام، بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا نماز جنازہ پڑھایا گیا یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان شام سے قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو رغبت دلائی، فرمایا قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا کثیر تجارتی مال ہے، اسے روکنے کے لیے نکلو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے مال غنیمت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا جب ہم مدینہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، کیا خیال ہے اس قافلے کی طرف نکلیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے غنیمت بنا دے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ فرمایا جس کی سواری تیار ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ جن کی سواریاں اوالی میں تھیں انہیں آپ نے وہاں سے سواریاں لانے کی اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں جا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 313 سے 319 تک تھی۔ ان میں 82 سے 86 تک مہاجرین تھے، 61 اوسی اور 170 خزرجی تھے۔ ان سب کے پاس کل 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ انہی اونٹوں پر وہ باری باری سوار ہوتے رہے۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں شریک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں نے درخواست کی ہم آپ کی طرف سے بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں۔ راستے میں جب روحا کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام امیر بنا کر واپس بھیج دیا اور ان کی جگہ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سواری کے شریک بن گئے۔ لہٰذا ابن اسحاق اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اختلاف نہیں رہتا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کا امام مقرر کر چکے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو قافلے پر حملے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے زمزم بن عمر غفاری کو مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ قریش ہماری مدد کریں۔ زمزم بڑی تیزی سے مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچتے ہی اس نے اپنے اونٹ کی ناک کاٹی، پالان الٹا، قمیض پھاڑی اور اونٹ پر کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا، او قریشیو، اپنا مشک بردار تجارتی قافلہ بچاؤ، ابو سفیان تمہارا مال لے کر آ رہا ہے، اس پر محمد اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے۔
مجھے امید نہیں کہ تمہیں قافلہ مل سکے گا، مدد مدد۔ قریش اپنا تجارتی مال اور افراد بچانے کے لیے تیزی سے نکلے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ابھی دو دو ہاتھ ہو جائیں تو اچھا ہے، تاکہ مسلمانوں کی قوت کچل دی جائے جو ان کی تجارت کے لیے مسلسل خطرہ بن گئی ہے۔ ابو لہب کے علاوہ اہم سرداروں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ اس نے اپنی جگہ آس بن حشام کو بھیج دیا، جس سے اس نے 4000 درہم لینے تھے۔ اس شرکت کے عوض اس نے آس بن حشام کے 4000 درہم معاف کر دیے۔ قریش کے قبائل میں سے بنو عدی کے سوا سب قبیلے اس جتھے میں شریک تھے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت ان کی تعداد 1300 تھی۔ ان کے 700 گھوڑے، 600 زرہیں اور بہت زیادہ اونٹ تھے۔ ان کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ اچانک انہیں خطرہ محسوس ہوا، مبادا ان کی عدم موجودگی میں بنو بکر کوئی کارروائی کر دیں، کیونکہ ان سے ان کی دشمنی چل رہی تھی۔ قریب تھا کہ یہ سوچ کر وہ روانگی کے ارادے سے باز آ جاتے، مگر ابلیس سراقہ بن مالک مدلجی، جو بنو کنانہ کے سردار تھے، کی شکل اختیار کر کے آ گیا اور کہنے لگا، میں ذمہ دار ہوں، تمہاری عدم موجودگی میں بنو کنانہ مخالفانہ کارروائی نہیں کریں گے۔ وہ اس بات پر مطمئن ہو کر گھروں سے چل پڑے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی جنگی قوت کی نمائش کرتے ہوئے اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے۔ زمزم بن عمر کی آمد سے 3 دن پہلے حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر سوار آیا۔ ابطح میں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، او بدر والو، 3 دن کے اندر اندر اپنی ہلاکت گاہوں میں پہنچ جاؤ۔ پھر اس شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا۔ وہ گرتے گرتے ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہر گھر اور عمارت میں اس کے ذرات پہنچ گئے۔ جب یہ خواب مشہور ہوا تو ابو جہل حضرت عباس سے کہنے لگا، اچھا اب تو تمہاری عورتیں بھی نبی بننے لگی ہیں۔ حضرت عباس کو طیش آیا۔ قریب تھا کہ آپس میں تو میں ہوتی کہ ادھر سے زمزم آ گیا اور اس نے اعلان شروع کر دیا کہ ابو جہل ادھر مشغول ہو گیا، اور پھر سب اکٹھے ہو کر خوب تیاری کے ساتھ بدر کی طرف چل دیے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عاتقہ کا خواب 100% سچا کر دکھایا۔ دوسری طرف ابو سفیان مسلمانوں کی جانب سے بار بار پیش آنے والے خطرات کے باعث خوب چوکنا تھا۔ اس لیے جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو مجدی بن عمر سے ملا اور اس سے اسلامی لشکر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مجدی نے اسے بتایا کہ میں نے 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھائے، اپنے مشکیزے پانی سے بھرے اور چلے گئے۔ ابو سفیان فوراً اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پہنچا اور ان کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں۔ فوراً پہچان گیا کہ یہ مدینہ کا چارہ ہے۔ اس نے فوری طور پر قافلے کا راستہ بدل دیا، بدر کے بائیں طرف سے گزرنے والے معروف راستے کو چھوڑ کر مغربی جانب ساحلی راستہ اختیار کیا۔ یوں قافلہ خطرے کی حدود سے نکل گیا۔ ابو سفیان نے فوری طور پر قریشی لشکر کو نیا پیغام بھیجا کہ ہم بچ کر نکل آئے ہیں، لہٰذا تم واپس مکہ پہنچ جاؤ۔ اس وقت قریشی لشکر جوفا کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ یہ پیغام سن کر لشکر نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل آڑے آ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ بدر کے میدان میں پہنچ کر 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، موج مستی کریں گے، شراب پیئیں گے، لونڈیاں ہماری شان میں قصیدے پڑھیں گی، سارے عرب میں ہمارا ڈنکا بجے گا۔ انہیں ہمارے لشکر کشی اور عظیم و شان اجتماع کا پتہ چلے گا تو ہمیشہ کے لیے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور لوگ ہم سے ڈرنے لگیں گے، اس لیے بدستور چلتے رہو۔ لشکر اس کے بھرے میں آ گیا، لیکن اخنس بن شریک نہ مانا اور اپنی قوم بنو زہرہ کو لے کر واپس چلا گیا۔ جب وہ آپس میں مشورہ اور بات چیت کر رہے تھے تو قریش نے بنو ہاشم کو طعنہ دیا کہ تمہاری نیک خواہشات محمد کے ساتھ ہیں۔ اس غصے میں طالب بن ابی طالب بھی واپس لوٹ گیا۔ باقی لشکر چلتا رہا حتیٰ کہ وہ بدر کے قریب ایک ٹیلے کے پیچھے فروکش ہوئے جو وادی بدر کی حدود میں آخری کنارے پر واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ حضرات متذبذب تھے کہ ابھی ہماری جنگی تیاری مکمل نہیں، ادھر حقیقت اس غیر متوقع جنگ کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نقطہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا،
کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقداد کی اس جرأت مندانہ بات سے بہت خوش ہوئے۔ مہاجر قائدین کا جواب سننے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ انصار قائدین کا موقف بھی سنیں، کیونکہ آپ کے لشکر کا اکثر حصہ انہی پر مشتمل تھا۔ بیعت عقبہ کی روح سے انصار اس بات کے پابند نہیں تھے کہ مدینہ منورہ سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں اور مخالفین سے جنگ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقصد بھانپ گئے۔ وہی انصار کے علمبردار تھے۔ وہ اٹھے اور یوں گویا ہوئے، اللہ کے رسول، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل۔ انہوں نے کہا، ہم آپ پر پختہ ایمان لا چکے ہیں اور دل و جان سے آپ کی تصدیق کر چکے ہیں۔ ہم اعلانیہ گواہی دے چکے ہیں کہ آپ کا ہر فرمان برحق اور سچا ہے، اور سمع اور اطاعت کے سلسلے میں آپ کو ہر قسم کے عہد و میثاق دے چکے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ جو چاہتے ہیں کر گزریں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جا کر سمندر میں بھی اتریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں کود پڑیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر آپ ہمیں کل دشمن کے مقابلے میں جھونک دیں تو ہم ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ایسے کارنامے دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا اللہ کا نام لے کر چل پڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں میں سے ایک گروہ پر فتح کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو اب بھی دشمنوں کی ہلاکت گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کم عمری کی وجہ سے واپسی جانے کا حکم دیا تو وہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ انہیں اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ راستے میں ہررا و برا کے پاس آپ کو ایک مشرک آدمی ملا جو اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر قریش سے لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، واپس چلے جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد حاصل نہیں کروں گا۔ پھر وہ دوبارہ شجرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر تیسری دفعہ بیضاء کے مقام پر ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دفعہ اسے وہی بات کہتے جو آپ نے پہلی دفعہ کہی تھی۔ آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ جب آپ صفرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے بس بن جوہی اور عدی بن عمر ابو زغبہ جاہی کو بدر کی طرف بھیجا کہ وہ خفیہ طریقے سے ابو سفیان اور اس کے قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مقصد کے لیے نکلے۔ ایک بوڑھے آدمی سے ملے، اس سے قریش کے لشکر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے شرط لگائی کہ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کس قبیلے سے ہو۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن تم پہلے لشکر کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں دن مدینے سے چلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے سچ بتایا ہے تو وہ آج فلاں جگہ پر ہوں گے۔ پھر واقعی یہی وہ جگہ تھی جہاں اس وقت اسلامی لشکر موجود تھا، اور اگر قریش کے لشکر کے بارے میں مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو وہ اس وقت فلاں جگہ پر ہوں گے۔ واقعی یہ وہی جگہ تھی جہاں اس وقت قریش کا لشکر موجود تھا۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو کہنے لگا، اب بتاؤ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پانی سے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں آ گئے۔ وہ کہتا رہ گیا، واہ واہ، پانی سے ہو؟ کیا عراق کے پانی سے؟ اسی دن کی شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو چند دوسرے صحابہ کے ساتھ دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بدر کے کنویں پر 2 غلاموں کو دیکھا، وہ قریشی لشکر کے لیے پانی لے جا رہے تھے۔ وہ ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ خود ہی ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم قریشی لشکر کو پانی مہیا کرنے پر مامور ہیں۔ صحابہ نے انہیں سچا نہ سمجھا بلکہ اس جواب کا برا مانا۔
وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ انہیں ابھی تک امید تھی کہ وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر قابو پا لیں گے۔ صحابہ نے انہیں مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا، ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ پر ناراض ہوئے۔ فرمایا، جب وہ سچ بولتے تھے تو تم انہیں مارتے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قریشی لشکر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ قریشی لشکر اسی ٹیلے کے پیچھے موجود ہے جو آپ آخری کنارے پر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قریشی لشکر کی تعداد اور اسلحے کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی متعین بات نہ کر سکے، تاہم انہوں نے بتایا کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اندازہ لگایا کہ وہ 900 سے 1000 تک ہوں گے۔ انہوں نے ان تمام قریشی سرداروں کے نام بھی بتائے جو لشکر میں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں۔ پھر آپ نے کئی سرداران قریش کی قتل گاہوں کی طرف ہاتھ سے اشارے فرمائے۔ ٹھیک ایسا ہی ہوا جب جنگ ہوئی تو وہ لوگ عین انہی مقامات پر قتل ہوئے پڑے تھے جن مقامات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے مومنین کو طہارت کی سہولت نصیب ہوئی، نیز زمین کی مٹی جم گئی جس سے چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے میں آسانی ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف قریش کا پڑاؤ ایسی جگہ تھا کہ ان کے لیے یہ بارش مصیبت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کی وجہ سے تمہارے قدموں کو ثابت رکھے۔ بدر کے دن مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر امن سکون والی اونگ طاری کی۔ اس نعمت کا ذکر بھی اسی آیت کے شروع میں ہے، یاد کرو جب وہ تمہیں امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ نے کہا، ہم بدر کے دن اپنی صفوں میں تھے کہ ہم پر اونگ طاری ہو گئی۔ میری یہ حالت تھی کہ میری تلوار بار بار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی اور میں اسے بار بار سنبھالتا تھا۔ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے مزید احسان یہ فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ قریش کا ایک بہت بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنی قوم کو لڑائی کے انجام سے ڈراتے ہوئے جنگ سے روکنے لگا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان مرنے مارنے پر تو لائے ہیں۔ ابو جہل نے اسے ڈرپوک ہونے کا طعنہ دیا۔ مسند بازار کی روایت ہے کہ عتبہ نے اس دن اپنی قوم سے کہا تھا، لوگو، رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کریں گے جس سے دلوں میں ایسی تلخی پیدا ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ابو جہل نے اسے ڈرپوک ہونے کا طعنہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو عتبہ نے اپنی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے بھائی اور بیٹے سمیت مبارزت یعنی دو بدو مقابلے کے لیے للکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کو سرخ اونٹ پر سوار دیکھا تو فرمایا، ان لوگوں میں سے اگر کسی میں خیر یعنی عقل ہے تو اس سرخ اونٹ والے میں ہے۔ اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو فائدے میں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے، چنانچہ اس کا مشورہ ابو جہل کی اشتعال انگیزی کے مقابلے میں کارگر نہ ہوا۔ ابو جہل لشکر والوں کو بدلہ لینے پر اکسا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے پہلے بدر کے پانی پر قبضہ کر چکے تھے تاکہ قریش پانی استعمال نہ کر سکیں۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی، اے اللہ کے رسول، بتائیے یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب فرمائی ہے کہ ہمیں اس سے ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اپنی رائے سے جنگی چال کے طور پر منتخب فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو میری اپنی رائے اور جنگی چال ہے۔ حباب کہنے لگے، اللہ کے رسول، پھر یہ مناسب جگہ نہیں، آپ لشکر لے کر آگے چلیں اور قریشی لشکر کے قریب ترین پانی پر پڑاؤ کریں، پھر ہم باقی تمام کنوؤں میں مٹی ڈال کر انہیں بند کر دیں اور اپنے پانی پر حوض بنا کر اسے بھر لیں۔ اسی طرح دشمنوں سے لڑتے وقت ہمیں وافر پانی ملے گا اور قریش پانی کو ترسیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے نہایت عقل مندی سے مشورہ دیا۔ پھر آپ نے ان کے مشورے پر عمل فرمایا۔ جب مسلمان اپنا پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنا دیں، آپ اس میں تشریف فرما ہوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تیز ترین سواریاں تیار رکھیں گے،
پھر ہم دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ دوسری بات ہو گئی تو آپ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر مدینہ پہنچ جائیں۔ وہاں ہماری قوم کے بہت سے افراد ہیں جو یہاں نہیں آ سکے۔ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہم سے کسی طرح کم نہیں۔ اگر انہیں ذرا بھر بھی خدشہ ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا پڑے گی تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وہ دل و جان سے آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر ڈٹ کر جہاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ دوستو، جنگ بدر سے متعلق آیات کے مطالعے سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جنگ میں شریک ہوئے اور آپ نے اپنا سارا وقت اس چھپر میں محض دعا کرتے ہوئے نہیں گزارا، جیسا کہ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنگ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹ لیتے تھے، کیونکہ آپ ہم سب میں سے دشمن کے زیادہ قریب تھے۔ اس دن آپ نے ہم سب سے بڑھ کر جنگ میں حصہ لیا اور زبردست شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اسی سند سے ایک اور مقام پر ہے، بدر کے دن جنگ کا وقت آیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹ لے کر لڑتے تھے۔ آپ تمام مجاہدین سے زیادہ مضبوط اور ثابت قدم رہے، کوئی شخص بھی آپ سے آگے بڑھ کر دشمن کے قریب نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگے نہ بڑھے جب تک میں اس سے آگے نہ ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شدید جنگ کی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پہلے دونوں چھپر میں دعا اور اللہ کے حضور آہوزاری کرتے رہے، پھر باہر نکلے، لوگوں کو جنگ پر ابھارا اور للکارا۔ دونوں نے خود بھی جنگ کی اور دعا اور جہاد دونوں کے مراتب عالیہ حاصل کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی بساط کے مطابق فتح کے ہر ممکن مادی ذرائع اور اسباب اختیار کر چکے، تو پھر پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے فتح و نصرت کی دعاؤں میں بسر کی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے چند الفاظ بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ، وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کر رکھا ہے۔ اے اللہ، جس فتح کی تو نے خوشخبری دے رکھی ہے آج عطا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ روایت میں مزید کہا گیا، آپ اپنے رب کریم کو پکارتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے، چادر اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی۔ پھر عقب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور بولے، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب کریم سے بہت دعا کر لی، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ آج ضرور پورا کرے گا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ بے شک میں پے بپے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری امداد کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دن کی آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا نقل کی ہے، اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیری مشیت ہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور بولے، اے اللہ کے رسول، بس اتنا کافی ہے، آپ نے اپنے رب سے بہت اصرار کیا ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے ہوئے نہایت جوش و خروش سے چھپر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیت تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ ہے، ان قریب جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ اکرمہ سے روایت کی ہے، جب اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان قریب جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کون سی جماعت شکست خوردہ ہوگی، کون سی جماعت غالب آئے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب بدر کا دن آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ زرہ پہنے ہوئے بڑے جوش سے چل رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ اس وقت اس آیت کا مطلب میری سمجھ میں آیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کی صبح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش اپنے فخر و غرور کے ساتھ چڑھ آئے ہیں، تجھ سے لڑائی کرتے ہیں اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی مرد کا وعدہ پورا فرما اور دوپہر کے وقت انہیں ہلاک کر دے۔ جب مسلمان میدان جنگ میں صف آرا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفیں درست کرنے لگے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک تیر تھا۔ آپ نے وہ تیر سواد بن غزیہ کے پیٹ پر مارا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر صف سے آگے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ سواد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، مگر مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ نے اپنا بطن مبارک ننگا کر دیا اور فرمایا، لو بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور بطن مبارک کو بے تحاشا چومنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد، یہ سب کچھ کس لیے؟ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ کا طبل بجنے والا ہے، جانے انجام کیا ہو۔ میری خواہش تھی کہ آپ سے میری آخری ملاقات میں میرا بدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگی معاملات کے بارے میں یہ ہدایات فرمائیں، جب دشمن بالکل تمہارے قریب آ جائے تب تیر چلانا، اپنے تیر بچا کے رکھو، اس وقت تک تلواریں نہ نکالو جب تک وہ تمہارے سر پر نہ آ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر صحابہ کو جنگ کی یوں ترغیب دی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو شخص ان کافروں سے ڈٹ کر لڑے گا، منہ نہیں پھیرے گا، ثواب کی نیت رکھے گا، پھر وہ مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہے؟ فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے، واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ کیوں کرتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کوئی وجہ نہیں، صرف یہ امید اور خواہش ہے کہ میں بھی جنتیوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو تم جنتی ہو۔ پھر انہوں نے اپنے ترکش سے چند کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے۔ پھر خود ہی کہنے لگے، اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر باقی کھجوریں پھینک دیں اور لڑنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ عوف بن حارث ابن افرا کہنے لگے، اللہ کے رسول، رب کریم اپنے بندے کے کس کام سے ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو بغیر زرہ اور خود کے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے فوراً زرہ اتار کر پھینک دی، پھر تلوار پکڑی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ جنگ کا بازار گرم ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ بنو ہاشم میں سے کسی کو قتل نہ کریں، کیونکہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے۔ آپ نے خصوصاً ابو البختری بن حشام کا نام لیا۔ یہ وہ نیک شخص تھا جس نے بائیکاٹ کی دستاویز ختم کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ذرا بھر تکلیف نہیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کا نام بھی لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، اچھا، ہم اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں اور قوم قبیلے کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم، اگر میری اس سے مٹبھیڑ ہو گئی تو میں اپنی تلوار سے اس کے منہ پر ضرب لگاؤں گا۔ ان کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو حفص، رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اجازت دیجیے میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کی قسم، یہ منافق ہو گیا ہے۔ بعد ازاں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، مجھے اس بات کی وجہ سے ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے جو اس دن میری زبان سے نکل گئی تھی۔ آئندہ بھی میں اس خطرے میں مبتلا رہوں گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے جس سے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ پھر وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے اسود بن عبد الاسد مخزومی دشمن کے لشکر سے نکلا اور کہنے لگا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ضرور ان مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا۔
یا اسے توڑ دوں گا یا پھر وہاں تک پہنچتے پہنچتے مر جاؤں گا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ وہ اپنے خون میں لت پت گھسٹتا ہوا حوض کی طرف چلا تاکہ اپنی قسم پوری کر سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے لپکے اور تلوار ماری جس سے وہ ہلاک ہو کر حوض میں جا گرا۔ اس کے بعد قریش کے 3 شاہ سوار نکلے اور اپنا اپنا مقابل طلب کرنے لگے۔ یہ تینوں عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ تھے۔ ان کے مقابل 3 انصاری جوان نکلے، عوف بن حارث، معوذ بن حارث، یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ۔ لیکن قریشی شاہ سواروں نے اپنے رشتہ دار مہاجرین کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقابل جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت حمزہ عتبہ کے، حضرت علی شیبہ کے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے مقابل جا پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے حریفوں کو آن واحد میں قتل کر دیا، مگر عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید دونوں زخمی ہو گئے۔ ان دونوں نے عبیدہ کی مدد کرتے ہوئے ولید کو جہنم رسید کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لے آئے۔ ان 6 افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے، یہ 2 جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھے کنکریوں کی ایک مٹھی پکڑاؤ۔ انہوں نے پکڑائی تو آپ نے دشمن کے لشکر کی طرف اچھال دی۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ یہ آیت کریمہ اس بارے میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی عظیم ایمانی قوت کے بلبوتے پر اترے تھے، اس لیے انہوں نے دشمن پر زبردست حملہ کیا اور کشتوں کے پشتے لگانے لگے۔ اللہ نے بطور مدد فرشتے نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا جس کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ یقیناً میں پے در پے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا، اے نبی، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم انہی ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک مسلمان اس دن کسی مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر کوڑے کی آواز سنی۔ ایک گھڑ سوار کہہ رہا تھا، ہیزوم، آگے بڑھو۔ مسلمان نے اپنے آگے بھاگنے والے مشرک کو دیکھا کہ وہ گر گیا۔ مسلمان نے بھاگ کر دیکھا تو اس کی ناک پر ضرب کا نشان تھا اور چہرہ زخمی تھا جیسے کوڑا لگا ہو، ضرب والی پوری جگہ نیلی پڑی ہوئی تھی۔ وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے آنے والے فرشتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ انصار میں سے ایک چھوٹے قد کا آدمی حضرت عباس کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گرفتار کر لایا تو حضرت عباس کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، مجھے اس شخص نے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک انتہائی خوبصورت شخص نے گرفتار کیا ہے جو سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اب وہ شخص مجھے مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا۔ انصاری کہنے لگے، اللہ کے رسول، انہیں میں ہی گرفتار کر کے لایا ہوں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुप रहो, अल्लाह ताला ने एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते के ज़रिए से तुम्हें कुव्वत दी थी। उम्मी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छप्पर में ऊँघ आ गई। आप बेदार हुए तो फरमाने लगे, अबू बकर खुश हो जाओ, अल्लाह ताला की मदद आ चुकी है। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। उन्होंने ढाठा बांध रखा है और घोड़े की बाग पकड़े आगे आगे आ रहे हैं। उनके दांतों पर गुबार के आसार हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की मदद और उसका वादा आ पहुंचा। ऐसी रिवायात तो बहुत हैं जिनमें बदर के दिन फरिश्तों की शिरकत का जिक्र है, मगर किसी रिवायत में इस सराहत नहीं कि उन्होंने जंग भी की। सही बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन फरमाया, ये जिब्राइल हैं, इन्होंने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, वो पूरी तरह मुसल्ला हैं। एक और रिवायत में है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बदर का क्या मकाम व मर्तबा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मुसलमानों से अफजल, या इसी किस्म का कोई और लफ्ज़ इरशाद फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इसी तरह बदर में हाजिर होने वाले फरिश्ते भी तमाम फरिश्तों से अफजल हैं। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बदर के दिन जर्द पगड़ी का ढाटा बांध रखा था। फरिश्ते उतरे तो उन्होंने भी हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह जर्द पगड़ियाँ पहन रखी थीं। इब्ने साद ने भी ये रिवायत इसी तरह बयान की है। बदर के दिन अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के हाथों बाज़ करामतें भी ज़ाहिर फरमाईं। रिवायत है कि हज़रत उकाशा बिन मासन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार से जंग कर रहे थे कि तलवार टूट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक खुश्क लकड़ी थमा दी कि उससे लड़ते रहो। वो लकड़ी उनके हाथ में फौलाद की मजबूत और लंबी तलवार बन गई। वो उस तलवार से उस दिन भी और बाद की कई जंगों में भी लड़ाई लड़ते रहे। आखिर दौरे इर्तदाद में यमामा की जंग में उसी तलवार के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इब्लीस उस दिन सुराका बिन मालिक की सूरत में मैदान में मौजूद था। जब उसने फरिश्तों और मुसलमानों को मुशरिकीन की दुर्गत बनाते देखा तो उल्टे पांव वापस हुआ और भागकर समंदर में कूद पड़ा। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं कुफर के 3 सरगनों के अंजाम का, जिसमें सबसे पहला नाम है अबू जहल का। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने कहा, बदर के दिन मैं सफ़ में खड़ा हुआ, मैंने दाएं बाएं देखा, मेरे दोनों तरफ 2 नौजवान लड़के खड़े थे। उन्हें देखकर मैं मुतमईन न हुआ। अचानक उनमें से एक आहिस्ता से मुझसे मुखातिब हुआ कि कहीं दूसरा ना सुन ले। वो कहने लगा, चचा जान, अबू जहल कौन है, दिखा दीजिए। मैंने हैरान होकर पूछा, भतीजे तू उसे देखकर क्या करेगा? वो बोला, मुझे पता चला है कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसे देख लिया तो मेरा वजूद उसके जिस्म से अलग नहीं होगा, हत्ता कि हम में से एक मर जाए। उसकी ये बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे ने भी मुझे मतवज्जे करके यही बात कही। उसी लम्हे अचानक मुझे अबू जहल नजर आ गया। वो अपने लश्कर में भागा भागा फिर रहा था। मैंने कहा, देखते हो, वो है तुम्हारा शिकार जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो। ये सुनते ही वो अपनी तलवारें लेकर हवा हो गए। जाते ही तलवारें चलाईं और उसका तिया पांचा कर दिया। फिर भागते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने पूछा, तुम में से किसने उसे कत्ल किया? हर एक कहने लगा, मैंने किया है। फरमाया, तुमने अपनी तलवारें साफ कर ली हैं? वो कहने लगे, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तलवारें देखीं तो फरमाया, सच कहते हो, तुम दोनों ने कत्ल किया है। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल का साजो सामान अमर बिन जमूह के बेटे माज को दिया। ये दोनों नौजवान माज बिन अमर बिन जमूह और माज बिन अफरा थे। सही बुखारी की रिवायत है कि जंग ख़त्म हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन देख कर आएगा कि अबू जहल का क्या बना? हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागे गए। देखा तो वो अफरा के बेटों की ज़रबों से निढाल होकर आखिरी हिचकियाँ ले रहा था। वो कहने लगे, अरे तू अबू जहल है? साथ ही उसकी दाढ़ी को पकड़ लिया। वो कहने लगा, क्या इससे बड़ा भी कोई है जिसे तुमने कत्ल किया है? मसनद अहमद की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत इब्ने मसूद के साथ गए ताकि अबू जहल की लाश देखें। फिर फरमाया, ये इस उम्मत का फ़िरौन था। इब्ने इसहाक़ की रिवायत में है कि जब हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का सर काटने के लिए उसके सीने पर चढ़ बैठे तो अबू जहल चिल्लाया, ओ बकरियों के जलील चरवाहे, तो बड़ी दुश्वार गुजार जगह पर चढ़ा है। उसके बाद बारी आई उमैया बिन खल्फ की।
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو ان کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو کفر کی جڑ امیہ بن خلف ہے، آج اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ارادہ قتل سے باز رکھیں، لیکن ان کا بس نہ چلا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو بلا لیا، وہ آ گئے تو ان کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ اگرچہ حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بچانے کی بڑی کوشش کی، انہوں نے اسے نیچے گرا کر اپنا وجود اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ جب مشرکین کے دیگر مقتولوں کی لاشیں بدر کے ایک خراب کنویں میں ڈالی گئیں تو اس کی لاش کنویں میں نہ پھینکی جا سکی، کیونکہ وہ زرہ ہی میں پھول گئی تھی۔ جب وہ اسے کھینچنے لگتے تو اس کے اعضاء الگ ہونے لگتے۔ مسلمانوں نے اسے اسی طرح پتھروں اور مٹی سے ڈھانپ دیا۔ پھر باری آئی عاص بن ہشام بن مغیرہ کی۔ عاص بن ہشام بن مغیرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ان کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی محبت نہیں۔ معرکہ بدر نے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نصرت آشکار کر دی، کیونکہ انہوں نے 70 نامی گرامی مشرک قتل کیے تھے اور 70 کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا تھا۔ مسلمانوں کے صرف 14 مجاہد شہید ہوئے، 6 قریشی 8 انصاری۔ یقیناً ان کے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کا عادلانہ فیصلہ اور بدلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ ناشکری اور کفر سے دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیا، یعنی جہنم میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق 24 سرداران قریش کی لاشیں بدر کے ایک کچے اور اندھے کنویں میں ڈال دی گئیں۔ یہ کنواں پہلے بھی خراب اور ویران تھا، ان کی لاشیں گرنے کے بعد مزید خراب اور پلید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی قوم پر فتح حاصل کرتے تو اس علاقے میں 3 دن تک قیام فرماتے۔ بدر کے میدان میں بھی تیسرا دن ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ میری سواری پر پالان کسا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا شاید آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس کنویں کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ پھر آپ ان کو پورے نام نسب سمیت ایک ایک کر کے پکارنے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا اب یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ ہم نے تو اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ سچا اور برحق پا لیا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب جلیل کا وعدہ برحق پایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ ان بے جان لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن کی روح کب کی پرواز کر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری باتوں کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ جب ان کی لاشیں کنویں میں ڈالی گئیں تو ان میں عتبہ بن ربیعہ کی لاش بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے ابو حذیفہ کا چہرہ دیکھا، وہ غمگین کھڑے تھے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اپنے باپ کی وجہ سے غم لاحق ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ایسی کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میرا باپ بہت عقل مند اور فاضل شخص تھا، مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے گا، لیکن اب میں اس کا انجام دیکھ چکا کہ وہ کفر ہی پر فوت ہوا اور میری امید دم توڑ گئی، میں صرف اس بنا پر غمگین ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور ان کی تعریف فرمائی۔ جنگ ختم ہو گئی، مسلمان غالب آ چکے اور قیدی قابو کیے جا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تجویز پیش کی گئی، اب تجارتی قافلہ بھی قابو کر لیجئے، اب اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت قیدی تھے، بلند آواز سے کہا، یہ درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ جنگ بدر کا عظیم واقعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک پیش آیا۔ غزوہ بدر کے واقعات سے بہت سے احکام و اسباق ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ دشمن کے آدمی قتل کر کے ان کے مال چھین کر ان کے تجارتی راستوں کو خطرناک بنا کر دشمن کو سزا دی جا سکتی ہے،
کیونکہ اس طرح وہ اقتصادی اور اندرونی طور پر کمزور ہوں گے۔ دشمن کے حالات سے خبردار رہنے اور اس کے منصوبے ناکام بنانے کے لیے جاسوسی کا نظام قائم کرنا جائز ہے۔ خلفائے راشدین کے طرز عمل سے شورا کی اہمیت و حجیت کے ثبوت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد کافی ہے کہ حکمران منتخب کرتے وقت مشورہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مشورے اور فیصلے کے بغیر لوگوں کو اپنی حکومت کی طرف دعوت دے یا کسی اور کی حکومت کی طرف، تو تم پر لازم ہے کہ اسے قتل کر دو۔ نیز انہوں نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی مشورے اور فیصلے کے بغیر کسی شخص کی بیعت کرے تو ایسی بیعت اور ایسی امیر کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ اور صلح میں ایک عام فوجی اور کمانڈر برابر ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنا بطن مبارک ننگا کر دیا تھا تاکہ وہ بدلہ لے سکیں۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے۔ جنگی قیدیوں سے فدیہ لیا بھی جا سکتا ہے اور انہیں بلا معاوضہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ شہداء کے بارے میں سنت یہی ہے کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں دفن کر دیا جائے، جیسا کہ شہداء بدر اور شہداء احد کے ساتھ ہوا۔ نیز ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ شہداء احد کے بارے میں تو صراحت سے ثابت ہے، اور شہداء بدر کے بارے میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھا ہو۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد جراح کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد بار بار جان بوجھ کر ان کے سامنے آتا، وہ پہلو بچا جاتے تھے، مگر آخر کار انہیں قتل کرنا ہی پڑا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ ابن اسحاق نے ابو عزیز بن عمیر کی روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا، جب ایک انصاری شخص مجھے باندھ رہا تھا تو میرے پاس سے میرے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ وہ مجھے دیکھ کر انصاری کو کہنے لگے، اس کو مضبوطی سے کس کر باندھو، اس کی والدہ خوب مالدار ہے، وہ تجھے بہت رقم دے کر اسے چھڑائے گی۔ ابن حشام نے اس روایت پر اضافہ کیا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو الیسر انصاری کو جو ان کے بھائی کو قید کر رہے تھے یہ الفاظ کہے تو ابو عزیز کہنے لگے، بھائی تو نے خوب میرا حق ادا کیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب تیری بجائے یہ میرا بھائی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر کو 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر و احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جس میں ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کو تفصیلی واقعات بتائے۔ کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين